ابھی ہم یہاں عرفات کا میدان بھی یہ کہلایا جاتا ہے، اور یہ جو پہاڑی کہلائی جاتی ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جبل رحمت، جبل رحمت، اور دوسرا اس کا نام ہے جبل دعا، جبل توبہ۔ ہاں تو سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے جی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا کے قبول ہونے کا جی اور اس کو دعا کے قبول ہونے کا مقام فرمایا۔ اور سب سے پہلے باب آدم نے اسی جگہ کھڑے ہو کر، جمعے کا دن تھا 10 محرم کو، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تجھے محمد اور رسول اللہ کا واسطہ میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا محمد کون؟ تو باب آدم نے عرض کیا جب مجھ میں روح پڑی تو میری عرش پہ نگاہ پڑی، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ کوئی مجھ سے بھی بڑی ہستی ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں آدم، اگر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو تیرے کو پیدا نہ کرتا، جا میں نے اس کے طفیل تیری بخشی کر دی۔ اس دن سے یہ چینل آپ کو لاکھوں لوگ آپ کو دیکھیں گے، تھوڑا سا بلند آواز میں اور پوری طریقے سے آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے صحیح طریقے سے، اور یہ جو عرفات کا میدان ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ جانکاری دیں۔ یہ میدان عرفات وہ مقدس مقام ہے جہاں 9 ذی الحج کو اگر کوئی ایک گھڑی بھی آ جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا 9 ذی الحج کا ایک دن 10 لاکھ دن کی عبادت سے افضل ہے، اور اس دن اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ تو درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آ، ریت کے ایک ذرے کے برابر گناہ لے کر آ، اور بارش کے ایک قطرے کے برابر گناہ لے کر آ، اور اس میدان میں 9 ذی الحج کو مجھ سے معافی مانگ اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تیری بخشش کر دوں گا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس میں 9 ذی الحج کو تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کی بھی بخشش مانگ رہے ہیں جو اس میدان میں 9 ذی الحج کو نہیں آ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مقدس مقام ہے کہ میں ان کے طفیل میں نے ان سب کی بخشش کر دی جو مشرق مغرب میں جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میدان عرفات کو دیکھنے سے بھی اللہ مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ پھر اسی جگہ پر اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ نے اپنی نگاہ مبارک اٹھائی، 7 آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے اوپر چلی گئی اور عرش تک براہ راست اللہ کو دیکھ کے فرمایا آج میرا اللہ میرے سارے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے لیکن عمر بن خطاب پہ خاص فخر کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، یہاں ایک صحابی نیچے گرا گردن کے بال اونٹنی سے، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا ساتھی شہید ہو گیا ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیتے احرام کی حالت میں، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہم لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور کیسا صاحب نصیب ہے کہ یوم عرفہ کا دن ہو، بخشش والا دن ہو، اور جنازہ پڑھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو نبیوں کا نبی ہو، اور آپ کے صحابہ کرام احرام کی حالت میں، تو اللہ سے ایسی موت مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کے اندر خوشیاں نصیب فرمائے ہر قدم پر، اور اللہ ہمیں مارے تو مسلمان مار کر کے مارے ماشاءاللہ۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے تو بس آؤ چلتے ہیں، باقی حاجیوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ جی شکریہ بہت، آپ چلو آپ نے جانکاری دی، آگے جا کے مڑو گے۔